بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ایمان کے حروف اصلی ہیں حمزہ، میم اور نون، یعنی امن، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں امن و امان ہے، کوئی دنگا فساد نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، مثلا شہر میں امن و امان ہے۔ یہ امن سے لفظ ایمان بنتا ہے۔ تو پہلے امن کا معنی توجہ فرمائیں۔ امن کا معنی ویسے واضح ہے۔ امن کا معنی ایسی حالت کہ جب کوئی خوف نہ ہو۔ خوف کا نہ ہونا امن کہلاتا ہے۔ دل کا حالت اطمینان میں ہونا، دل کا مطمئن ہونا۔ دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ جب دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خدشہ نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کسی بات کے بارے میں، تو اس بات کے بارے میں دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ امن کا معنی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اسی سے ہے ایمان۔ ایمان کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی دوسرے کو، کسی شخص کو یا کسی چیز کو امن عطا کر دینا، امن فراہم کر دینا۔ اگر کوئی شخص کسی خطرے کے خوف سے کسی کی پناہ میں آئے اور وہ اس کو پناہ دے دے اس طرح کہ وہ اس خطرے سے بچ جائے جس سے پہلے بھاگ رہا تھا، تو کیا کہیں گے؟ آمنہ، عربی زبان میں کہیں گے، یعنی اس شخص نے اس کو امن فراہم کر دیا، اب وہ خطرے سے بچ گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جو قرآن کریم میں آیا صفاتی نام، وہ ہے المؤمن۔ المؤمن یعنی امن دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت اصل مؤمن یعنی امن دینے والا، مشکلات سے، عذاب سے، ہر خوف اور خطرے والی چیز سے، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر خدا کسی کو عذاب کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں آ کر کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو امن دینا چاہے، کسی کو بچانا چاہے، محفوظ کرنا چاہے، تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ معنی ہے المؤمن کا۔ انسان کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پس ایمان یعنی کسی کو امن دے دینا، مؤمن امن دینے والا، جیسا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگر ہم تک کوئی خبر پہنچے اور ہم اس کو دل سے تسلیم کر لیں، اس طرح تسلیم کر لیں، دل میں مان لیں، اس کی تصدیق کر لیں کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد نہ ہو، تو اس کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ کس طرح؟ اس لیے کہ گویا کہ جو خبر ہم تک پہنچی تھی، جو بات ہم تک پہنچی تھی، ہم نے اس کو خطروں سے امن دے دیا۔ کسی خبر کے لیے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ اس میں شک، اس میں تردد، اس میں شبہ پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب کسی خبر کو انسان دل میں اس طرح مان لیتا ہے کہ پھر اس کو شک اور شبہ نہیں رہتا، تو اس خبر پر انسان کا دل تصدیق کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بات یہی ہے، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، تو ایسا کرنے کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اس بات کو، اس فکر کو، اس عقیدے کو ہم نے اپنے دل میں شکوک و شبہات سے
امن فراہم کر دیا، یعنی ہم نے اس کی تصدیق کر دی اور اس پر ہم مطمئن ہو گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔